الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس میں اپنے اکابرین کے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں انہوں نے زندگی کیسی گزاری اور آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ان کے اندر انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا کیا عالم تھا، اور ہمارے ہاں ایک ہی جملہ کہہ دیا جاتا ہے اور پھر اس جملے پہ بڑا فخر بھی کرتے ہیں، اور سننے والے بھی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا جملہ کہہ دیا۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ آپ روزانہ سنتے ہوں گے، چل دی خیر تے کل دی خیر، یعنی اپنی خیر مناؤ دوسرا جائے جہاں بھی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام، کتنی بڑی شخصیت، کتنا بڑا مقام، علم کے پہاڑ، زہد و قناعت کے بادشاہ، ذاکرین کی صف اول کی شخصیت، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ان کے ہاں جو تراویح کا معمول تھا وہ 1 گھنٹے کا، 1.25 گھنٹے کا نہیں تھا، بلکہ سحری سے کچھ دیر پہلے ان کی تراویح مکمل ہوتی تھی، اور مختلف حفاظ کرام مصلی پر قرآن کریم سنایا کرتے تھے، کئی پارے۔ ایک حافظ صاحب نے 5-6 سپارے پڑھ دیے، دوسرا آیا اس نے 5-6 پڑھ دیے۔ تو جب کچھ روزے گزر گئے تو گھر والوں نے محسوس کیا کہ حضرت کی کمزوری بڑھ رہی ہے، نکاہت بڑھ رہی ہے، نیند کی کمی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے۔ کھانا بھی بہت معمولی سا، نیند بھی نہیں ہوتی تھی پوری، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونا، عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ تو گھر والے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں آخر۔ تو مشورہ ہوا کہ مولوی صاحب جو ہیں جنہوں نے آج تراویح پڑھانی ہے، مولوی کفایت اللہ، ان کے پاس پیغام بھیج دیتے ہیں تاکہ آج وہ اپنی طبیعت کے بھاری پن کا بہانہ بنا کر تراویح مختصر کر دیں، تھوڑی سی منزل پڑھ لیں، آج تھوڑی تلاوت کر لیں تاکہ حضرت کو کچھ آرام مل جائے۔ چنانچہ پیغام بھجوا دیا۔ وہ بھی سمجھ چکے تھے، حضرت کی صحت کو جانتے تھے، کمزوری کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، تکلیف بڑھ نہ جائے، تو انہوں نے بہانہ بنا دیا آج طبیعت ذرا بھاری ہے، بوجھل سی ہے۔ روزے کی حالت میں ویسے بھی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، ہر بندہ شام کے بعد، افطاری کے بعد بوجھل سا ہوتا ہے۔ اس نے کہا آج طبیعت بوجھل سی ہے ذرا، تو آج اگر اجازت ہو تو تراویح مختصر نہ کر دیں۔ حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تمہاری طبیعت بوجھل ہے تو مختصر کر دو۔ تو مولوی کفایت اللہ صاحب نے تراویح مختصر پڑھائیں، تلاوت تھوڑی کر لی کہ آج حضرت کو آرام کا موقع ملے گا۔ تراویح پڑھانے کے بعد وہ آئے اور آ کر لیٹ گئے، نیند آ گئی، سو گئے، وہ بھی تھکے ہوئے تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا، کچھ نیند کر چکے، تو ان کو محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ پہلے تو پڑے رہے، شاگرد اکثر اساتذہ کے ٹانگیں پاؤں دبایا کرتے ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، کیا اکابر تھے، کیا ہمارے بزرگ تھے۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عجیب شخصیت تھی، عجیب مزاج رکھتے تھے، مزاح و مذاق بھی خوب کرتے تھے۔ خطابت میں تو ان کا ایک اپنا نرالا انداز تھا۔ ایک مرتبہ مدرسے تشریف لائے
تو ایسی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے تھے، جہاں ڈیرے کی بات کر رہا ہوں، نعمانیہ مدرسے میں. تو ایک طالب علم آگے بڑھا، اس نے کہا حضرت ٹانگیں دبا دوں؟ فرمانے لگے، پہلے اسے دیکھا بڑے غور سے، فرمایا ہاں ٹھیک ہے دبا دو. تو اب وہ ٹانگیں دبانے لگا، پاؤں دبائے، پنڈلیاں دبائیں، گھٹنوں تک آیا، پھر واپس، پھر پاؤں سے شروع کیا گھٹنے تک، پھر واپس. حضرت دیکھتے رہے، مسکراتے رہے. کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ بھائی اوپر بھی دین پوری ہے، یہاں بھی میں ہوں، ٹانگیں بھی دباؤ، نہ صرف گھٹنوں تک دبا رہے ہو پنڈلیاں میری. تو ایک عجیب انداز ہوتا تھا ان کا. تو حافظ صاحب آخرکار انہوں نے کہا دیکھو نہ صحیح کون سا شاگرد ہے میرا جو ٹانگیں دبا رہا ہے میری. جب اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو شیخ الہند بیٹھے تھے، ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے. اٹھ کر بیٹھ گئے، حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے تراویح مختصر کی ہیں تاکہ آپ آرام کریں. فرمانے لگے خیر ہے، مجھے کچھ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت ذرا بوجھل تھی تو سوچا چلو آپ کی ٹانگیں دبا دوں. یہ اکابر تھے ہمارے. انسانیت کا کتنا جذبہ تھا. چل دی خیر اور کل دی خیر کا جملہ ان کے ہاں نہیں ہوتا تھا. دوسروں کی خیر چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے تھے، اپنی راحت کو چھوڑ کر دوسروں کو راحت پہنچانے والے تھے. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، یہاں کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، گزر جائے گی. چاہے کوئی ہنس کے گزارے، چاہے کوئی رو کر گزارے، گزر جائے گی. لیکن وہ جانتے تھے کہ آگے آنے والی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے. حقیقت میں جو نعمتیں ہیں وہاں کی نعمتیں ہیں. یہاں کی بادشاہت بھی ہے تو چند روزہ ہے، یہاں کا تخت بھی ہے تو چند دنوں کے لیے ہے. تاریخ میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ عباسیہ خلفاء میں سے خلیفہ ہارون رشید گزرے ہیں. ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. اور یہ چھوٹی سلطنت نہیں تھی، چند ہزار مربع میل پر پھیلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے. وہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. جب بادل اٹھا کرتے تھے تو وہ بادلوں سے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے اے بادلو جہاں تمہارا جی چاہے برسو، لیکن جہاں بھی برسو گے حکومت میری ہوگی. آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے ہارون رشید، اس کا ایک بیٹا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھنے لگا. یہ بیٹھنے کا صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کسی اللہ والے کی نظر پڑ جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جس طرح نظر بد لگتی ہے نا، یہ تو سارے جانتے ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا یہ حق ہے، اس کا انکار نہیں. تو نظر بد لگتی ہے نا، تو اس طرح اللہ کے نیک بندوں کی اچھی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں سن رہا تھا میں کہ ان کی عمر اس وقت کوئی 80 سال سے اوپر ہے، اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کچھ فارسی میں، اردو میں بھی ہیں. ہمارے اکابر بڑے بڑے علماء اس وقت کے دعا کرانے ان کے پاس جاتے ہیں. حضرت مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی ظفر خان صاحب دامت برکاتہم، اور اس طرح کی بڑی شخصیات جو ہیں یہ ان سے دعا کرانے جاتے ہیں. اور وہ کیا تھے اور کیا بنے تفصیل میں نہیں جانا، نظر کی بات ہو رہی تھی. تو وہ اپنا واقعہ خود سناتی ہیں کہ جب میری جوانی تھی، شباب تھا، مجھے اللہ نے طاقت دی تھی، صحت دی تھی، میرے پاس قوت تھی، تو اس زمانے میں میرے پاس سب کچھ تھا. اللہ نے ساری نعمتیں مجھے عطا کی تھی، اور مجھے بڑا اپنے مال پر، اپنی جان پر، اپنی جوانی پر، اپنی شباب پر، اپنی طاقت و قوت پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا. اور میں کسی کو خاطر میں نہیں لایا کرتا تھا. میری چال کے اندر تکبر ہوتا تھا، غرور ہوتا تھا، فخر ہوتا تھا، اکڑپن ہوتا تھا. فرمایا ایک مرتبہ اسی انداز سے میں جا رہا تھا اکڑتے ہوئے، جوانی کا نشہ تھا. سامنے سے ایک فقیر سا آدمی آ رہا تھا، غریب سا بندہ، فقیر سا بندہ.
تو میں ویسے بھی ذرا، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فن خان، تو میں نے وہاں پر اپنی فن خوانی بھی دکھانی تھی، تو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اسے ایسے کندھا مارا بلا وجہ، شرارت جسے کہتی ہیں۔ تو فرمایا بس میں نے کندھا اسے مارا، 2 قدم آگے گیا تو وہ دیکھا پیچھے مڑ کر کہ وہ بھی کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا کہ تم انسان کب بنو گے؟ سب کچھ تو بن گئے ہو تم انسان کب بنو گے؟ فرمایا بس اس کا دیکھنا تھا، اس اللہ کے بندے کا، اور اس کا نظر ڈالنا تھا، میری زندگی بدل گئی۔ جنگلوں کا رخ کر لیا، جنگلوں میں کتابیں لکھتے رہے، اللہ کی محبت میں دیوانہ وار گھومتے رہے، تو آج اس مقام پہ ہیں کہ بڑے بڑے جید علماء دعا کرانے ان کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو کبھی اچھی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، مجلس کا اثر ہوتا ہے، کئی اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں اس مجلس میں۔ تو ہارون رشید کا بیٹا تھا، تقریباً 16 سال کے قریب اس کی عمر، علماء صلحاء کی محفل مجلس میں بیٹھنے لگا تو ان کا اثر ہوا، رنگ چڑھا، تو وہ اللہ کی یاد میں رہنے لگا، عبادت کی طرف اس کا دل مائل ہوا، راغب ہوا عبادت کی طرف، اللہ کو یاد کرنے لگ گیا۔ اور کبھی کبھار وہ قبرستان کی طرف چلا جاتا، وہاں پر وقت گزارتا، اور قبرستان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اے قبر میں سونے والو، اے کاش کہ تم مجھے بتا سکتے کہ تم دنیا میں کیا کھایا کرتے تھے، تم کیا پیا کرتے تھے، تم کیسے لباس پہنا کرتے تھے، تم کیسے چلا کرتے تھے، تمہارا رہن سہن کیا تھا۔ آج تمہارے کفن بوسیدہ ہو چکے ہیں، آج تمہارا گوشت مٹی میں مل چکا ہے، آج تم تنہائی کے اس گھر میں پڑے ہو، کاش کہ مجھے بتا سکتے تمہاری زندگی کیسی تھی، اور ہم نے بھی ایک دن یہاں پہ آنا ہے۔ اس لیے تو قبرستان جانے کو مستحب کہا گیا ہے نا، کہ وہاں جا کر انسان ذرا کچھ دیر کے لیے ان کے لیے فاتح خوانی کر لیا کرے، اور اپنے انجام کے بارے میں سوچ لیا کرے کہ ایک دن میں نے بھی آنا ہے۔ کبھی یہ لوگ بھی دنیا پر اکڑ کے چلا کرتے تھے، کبھی ان لوگوں کی بھی کسی پہ نظر نہیں ٹکا کرتی تھی، کبھی یہ بھی میری طرح اپنے بالوں کو سنوارا کرتے تھے، کبھی میری طرح یہ بھی صبح و شام شیشہ دیکھا کرتے تھے، آئینہ میں اپنی صورت دیکھا کرتے تھے، اپنے آپ کو حسین تصور کیا کرتے تھے، کبھی اپنے آپ کو حسن کا شاہکار تصور کرتے تھے، اپنے حسن پر، اپنی جوانی پر کبھی ناز کیا کرتے تھے، کبھی میری طرح اچھے اچھے کھانے کھایا کرتے تھے، میری طرح یہ بھی دنیا میں رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ آج یہاں پڑے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آج یہاں پڑے ہیں، بے کسی کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں پڑے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے تک کو نہیں آتا۔ تو ہارون رشید اتنے بڑے بادشاہ کا بیٹا، وہ اس حال میں قبرستان جاتا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا، زہد کا رنگ چڑھا اس پر، تقویٰ کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ تو ایک دن اچانک وہ دربار میں جا پہنچا، اس وقت جب بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا، اور سامنے سارے درباری بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا۔ اسے روکنے والا کون تھا؟ دربان روک نہیں سکتا تھا، شہزادہ ہے، کون روکے؟ چلا گیا اندر، سیدھا بادشاہ کے ساتھ ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ایک تہبند باندھا ہوا ہے اور اوپر ایک کمبل لپیٹا ہوا ہے، کوئی زرق برق لباس نہیں ہے شہزادے کا، کوئی قیمتی لباس جسم پر نہیں ہے۔ درباریوں نے دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بھئی دیکھو یار، شہزادہ ہے، کیا حالت بنا رکھی ہے، اور بادشاہ سلامت کو چاہیے اس کو سمجھا دیتے، ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ آ جاتی، کچھ شہزادہ بن کر ہی رہتا۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں شاید، تو بادشاہ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور اسے کہا، بیٹے تم نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا، کیا کر رہے ہو تم؟ لباس اچھا نہیں پہن سکتے تم؟ اچھے لباس میں دربار نہیں آ سکتے تم؟ یہ کیا بنا رکھا ہے، اپنا حال کر رکھا ہے؟ شہزادے نے سر جھکا دیا، اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، دیکھا سامنے محل کے گنبد پر ایک پرندہ بیٹھا تھا۔ اس پرندے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے پرندے، تجھے پیدا کرنے والے کی قسم، اڑو وہاں سے، اٹھو وہاں سے، میرے ہاتھ پہ آ جاؤ۔ پرندہ وہاں سے اڑتا ہوا آیا، شہزادے کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ درباری بھی دیکھ رہے ہیں، بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اب واپس اپنی جگہ پہ چلا جا۔ پرندہ واپس چلا گیا تو اس نے بادشاہ کی طرف ایسے دیکھا اور بزبان حال کہا
کہ بتاؤ اب تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہی بہتر ہے؟ اس کے بعد اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ امیر المومنین، اب شاید میرا رہنا یہاں مناسب نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے رسوائی کا باعث ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ محلوں میں رہ کر میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکوں گا، لہٰذا میں اب چلا جاتا ہوں یہاں سے، مجھے اجازت دیجیے۔ بادشاہ بھی یہی سمجھے چلو کچھ دنوں کے لیے چلا جائے گا تو رسوائی سے بچ جاؤں گا۔ وہاں سے محل سے نکلا، ایک قرآن کریم کا نسخہ اٹھایا، والدہ سے ملنے آیا، امی جان میں جا رہا ہوں کہیں سفر پہ، کچھ لے کر جا رہے ہو ساتھ؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، میرا رب مجھے کھلائے گا اور پلائے گا۔ تو ماں نے ایک انگوٹھی دے دی کہ سونے کی انگوٹھی اپنے پاس رکھ لو، کبھی تمہارے کام آئے گی، یہ نہیں کہ اپنی انگلی میں ڈال لو، اپنے پاس رکھ لو، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہاں پھر فتویٰ نہ لگا دینا۔ مجھے ایک مرتبہ فون آیا اور فون کر کے مجھ سے پوچھنے لگے جن کا یہ کام ہے نگینوں کا، میرے اپنے دوست ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب یہ آپ نگینوں کے بارے میں کب سے فتویٰ دینے لگے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ابھی ایک بندہ آیا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اچھا یاقوت دے دیں انگوٹھی کے لیے، فلاں رنگ کا سرخ یاقوت دے دیجئے۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا قاضی صاحب نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا یار اس نے نہیں کہا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے قاضی صاحب نے کہا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے ساتھ تمہارے مزاج کے مطابق ہے، تمہاری قسمت کا جو چکر ہے نا اس میں آپ کے لیے مفید ہے، سرخ رنگ کا یاقوت انگوٹھی میں بنواؤ اور یہ استعمال کرو۔ میں نے اس سے کہا یار آپ نہیں جانتے مجھے، میں اسے کہہ سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہی تو پریشان ہوں کہ آپ نے کیسے کہا ہے۔ میں نے کہا میں نے کوئی نہیں کہا، میں تو ان چیزوں کا مخالف ہوں اور ممبر پہ مخالفت ہی کرتا ہوں، میں کہاں کہہ سکتا ہوں۔ اس نے کہا اتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے، مجھ سے پتھر لے گیا وہ آپ کے نام سے۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتائے گا کہ قاضی صاحب نے کہا ہے، قاضی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ حال بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو بنائی ہوئی ہے نا بات کہ بھئی سونے کی انگوٹھی اس لیے ہاتھ میں ہے کہ بھئی کہیں راستے میں اگر قافلہ لوٹ گیا، جیب کٹ گئی، مال ضائع ہو گیا سفر میں تو یہ کام آئے گی، جھوٹ ہے سارا۔ بھئی وہ کیسے اتنے اچھے چور اور ڈاکو ہیں کہ وہ ہاتھ سے گھڑی اتاریں گے، جیب سے موبائل نکالیں گے، پیسے نکالیں گے، سونے کی انگوٹھی چھوڑ دیں گے؟ وہ کہاں چھوڑیں گے؟ وہ سب سے پہلے یہی اتاریں گے، اگر اتر نہ سکی انگلی کاٹ کر بھی لے لیں گے وہ۔ تو یہ بنی ہوئی باتیں ہیں ایسی۔ تو ہارون الرشید کی جو ملکہ تھی اس نے اپنے بیٹے کو انگوٹھی دی، یہ نہیں کہ انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال دو، اپنے پاس رکھو، کیونکہ عورت کے پاس تو ہوتا ہی زیور ہے، تو زیور میں سے انگوٹھی دے دی اسے۔ وہ وہاں سے چلا اور بغداد سے چلتے ہوئے بصرہ پہنچا۔ بصرہ پہنچ کر اس کے پاس چونکہ کچھ نہیں تھا، اپنے پاس کچھ لایا نہیں تھا، تو وہ جا کر اس جگہ بیٹھ گیا جہاں پر مزدور لوگ بیٹھتے ہیں انتظار میں کہ کہیں کوئی مزدوری لینے والا کوئی آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وینسم کالج کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں صبح صبح، اس طرح دوسری جگہوں پہ بھی ہوتی ہیں، مزدور کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ ایک شخص ہیں بصرہ کے رہنے والے، ابو عامر بصری جن کا نام ہے، اس کی دیوار گر گئی تھی تو وہ دیوار بنانے کے لیے اس کو معمار کی ضرورت تھی، مزدور کی ضرورت تھی، تو وہ بھی منڈی پہنچ گیا وہاں مزدور جہاں ملتے تھے۔ اب وہ مزدوروں کو دیکھ رہا ہے کہ کس کو پکڑوں اور کس سے کام کراؤں، تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان انتہائی حسین و جمیل شہزادہ تھا آخر، کمبل لپیٹے ہوئے ایک کونے پہ بیٹھا ہے، سامنے ایک تھیلی رکھی ہے، زنبیل رکھی ہے، اس میں اپنے اوزار رکھے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا، اس کے نورانی چہرے کو دیکھا، اسے کہنے لگا نوجوان مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا میں نے کچھ کام کرانا ہے۔ اس نے پوچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا گارے مٹی کا کام ہے، دیوار بنانی ہے، کر لو گے؟ اس نے کہا ہاں کر لوں گا۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اس نے کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ مزدور نے کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جو مزدوری میں لوں گا وہ 1 درہم اور 1 دانک لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ 1 درہم میں 6 دانک ہوتے ہیں، یعنی 1 درہم اور 1 آنا، یہ مزدوری لوں گا، نہ کم لوں گا نہ زیادہ لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط، اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے جب نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز آرام سکون سے پڑھوں گا، مجبور نہیں کرو گے مجھے اس وقت کام کے لیے۔ اس نے کہا یہ بھی جائز ہے، چلو میرے ساتھ۔ لے گیا اسے۔
ابو عامر کہتا ہے کہ میں گھر لے گیا اسے کام بتایا، کام دکھایا کہ یہاں پر مٹی پڑی ہے، گارا بناؤ، یہ دیوار ہے، یہاں پر اینٹیں پڑی ہیں، یہاں پہ لگانی ہے، دیوار کو بنانا ہے۔ اسے کام سمجھا کر میں اپنے کام سے چلا گیا کہیں اور۔ جب میں واپس آیا تو کام مکمل وہ کر چکا تھا، ٹائم پورا ہو چکا تھا، لیکن میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نوجوان نے اتنا کام کیا تھا کہ اتنے ٹائم میں 10 بندے شاید ایسا کام کر سکیں۔ 10 بندوں کے برابر کام اس نے اکیلے میں کر لیا۔ تو کہتے ہیں بڑا خوش ہوا میں، اور میں نے اس کو 2 درہم دیے کہ یہ لے لو، میری طرف سے انعام بھی صاف ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے پہلے شرط رکھی تھی 1 درہم اور 1 آنا، 1 دانے، یہی لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ مجبوراً وہی دیا، وہ چلا گیا۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی قدر آئی اس کی کہ ایسا کام کرنے والا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو دوسرے دن میں پھر منڈی پہنچ گیا کہ اس کو لے آؤں، مزید اس سے کچھ کام کرا لوں۔ جب وہاں گیا تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ میں پریشان ہوا کہ شاید کوئی اور لے گیا کام پر اسے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کل یہاں سے ایک نوجوان بیٹھا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میں اسے مزدوری کے لیے لے گیا تھا اپنے پاس، آج مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ تو وہاں پر ایک مزدور نے بتایا کہ جناب وہ روزانہ نہیں ملتا، وہ ہفتے میں 1 دن آتا ہے۔ وہ کل آیا تھا تو پھر اگلے ہفتے آئے گا۔ وہ جو مزدوری لیتا ہے وہ اس کی ہفتے کی خوراک ہے، اسے زیادہ نہیں چاہیے۔ وہ ہفتے کی خوراک لے کر چلا جاتا ہے اور پھر اگلے ہفتے مزدوری کے لیے آئے گا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں اتنا اس سے متاثر تھا کہ میں نے اپنا کام روک دیا، پورا ہفتہ میں نے اس کا انتظار کیا۔ اگلے ہفتے پھر وہاں پہنچا، دیکھا تو اسی جگہ تلاوت میں مشغول تھا۔ میں نے سلام کیا، اس سے بات کی، مزدوری کرنی ہے۔ اس نے پھر 2 شرطیں رکھی، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ تو کہتے ہیں چونکہ میں پچھلی مرتبہ دیکھ چکا تھا اس کا کام، تو اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں دیکھوں یہ کام کرتا کیسے ہے، 10 بندوں جتنا کام اکیلے میں کیسے کر لیا۔ وہ کہتے ہیں میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ کیسے کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ جب اس نے گارا بنایا، وہ گارا اٹھاتا ہے، دیوار پر پھیلاتا ہے۔ ابھی وہ گارا پھیلا رہا ہوتا ہے کہ اینٹیں اٹھ اٹھ کر آتی ہیں اور جڑتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا کام صرف گارا ڈالنا ہے، اینٹیں خود آ رہی ہیں، خود جڑ رہی ہیں آپس میں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت کا بہت ہی مقرب بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑا مقام اس کو عطا کیا اس عمر کے اندر۔ فرمایا جب کام مکمل ہوا تو میں نے اس کو 3 درہم دینے چاہے، لیکن اس نے قبول نہ کیے۔ اس نے کہا وہی لوں گا جو میں نے شرط رکھی تھی، لے کر چلا گیا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں تیسرے ہفتے پھر پہنچ گیا کہ اس کو لے آؤں۔ کہتے ہیں جب وہاں گیا تو منڈی میں مجھے نظر نہیں آیا، جہاں مزدور بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ وہ نہیں تھا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی وہ نوجوان یہاں پہ آتا ہے، تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، میں اس کو 2 بار لے گیا ہوں اپنے ساتھ، اور وہ ہفتے میں 1 بار آتا ہے، آج تو نظر نہیں آ رہا، اس نے آنا تھا آج۔ تو مجھے ایک مزدور نے بتایا کہ جی وہ سخت بیمار ہے۔ میں نے کہا وہ رہتا کہاں ہے، مجھے اس کا پتہ دو۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں ایک کھنڈر نما عمارت ہے، وہیں پر رہتا ہے۔ تو میں نے ایک مزدور کو پیسے دیے، وہ مجھے وہاں پر چھوڑ گیا۔ ابو عامر کہتے ہیں جب وہاں گیا تو حیران رہ گیا کہ ایک ایسی عمارت جو کھنڈر تھی، نہ اوپر چھت ہے، نہ اس کا کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی روشن دان، چھوٹی چھوٹی بس دیواریں سی ہیں۔ اسی کے اندر وہ جوان لیٹا ہوا ہے، اینٹ کا سرہانہ بنایا ہوا، اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھی ہوئی۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا اس کے، جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، کہنے لگے ابو عامر بہت اچھا کیا آپ آ گئے، میں سوچ رہا تھا وصیت کے لیے کوئی بندہ چاہیے، کس کو وصیت کروں۔ ابو عامر کہتی ہیں کہ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھنے کی کوشش کی تو اس نے کہا نہیں، میرا سر اینٹ پہ رہنے دیجیے، پتہ نہیں کتنی دیر کا مہمان ہوں، اور کیا کرنا ہے دنیا میں ہم نے مزے لے کر، نرم تکیوں پہ سر رکھ کر کیا کرنا ہے، کچھ ہی دیر بعد قبر میں اتر جانا ہے، وہاں پر کس کی گود ملے گی۔ اینٹ پہ دوبارہ اپنا سر رکھ دیا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا میری وصیت غور اور توجہ سے سن لیں کہ جو میرے پاس کمبل ہے مجھے اسی میں کفن دے دینا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو، کفن کے لیے نیا کپڑا لے کر آؤں گا؟ اس نے کہا جب زندہ تھا تو اس میں زندگی گزار لی ہے، تو مرنے کے بعد مجھے نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے، مٹی میں وہ بھی بوسیدہ ہو جائے گا، تو میرا یہ کمبل ٹھیک ہے، اپنا یہ پرانا کپڑا ٹھیک ہے، مجھے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس یہ تھیلا ہے جس میں ہتھیار ہیں، یعنی ہتھوڑا ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، تیشی کانڈی،
وہ زنبیل کے اندر ہیں، تھیلے کے اندر ہیں، یہ تھیلا زنبیل اور میرا تہبند یہ قبر کھودنے والے کو دے دینا، نقدی تو ہے نہیں میرے پاس، بس یہ اس کو مزدوری کے طور پر دے دینا۔ اور تیسری چیز میرے پاس ایک قرآن پاک ہے اور ایک انگوٹھی ہے، جب میری موت واقع ہو جائے، میرے کفن دفن سے فارغ ہو جائیں آپ، اور جب آپ کو فرصت ملے تو بغداد چلے جانا اور ہارون الرشید بادشاہ سے مل لینا اور اسے کہنا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی امانت واپس کی ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میری چیخ نکل گئی، امیر المومنین کا بیٹا، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے حکمران، امیر المومنین ہارون الرشید کا بیٹا، اور اس حال میں کہتے ہیں مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ بس میں اسی عالم میں تھا کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ فرمایا اس کے کفن دفن سے فارغ ہوا، وصیت کے مطابق اس کا تہبند اور اس کی وہ تھیلی، وہ زنبیل قبر کھودنے والے کے حوالے کی، اس کو بطور مزدوری کے دی، اور اس کے کمبل میں اس کو کفن دیا، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر میں اپنے ساتھ لے آیا۔ کئی دنوں بعد مجھے فرصت ملی تو میں بغداد کے لیے روانہ ہوا، بصرہ سے چلا، بغداد پہنچا، بادشاہ کے دربار کے قریب، محل کے قریب پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک دستہ آ رہا ہے، گھڑ سوار آ رہے ہیں، تقریباً 1000 کے قریب افراد تھے، اس کے اندر ایک دستہ تھا گھوڑوں کا، وہ میرے قریب سے گزرا۔ اس کے بعد پھر دوسرا، اس میں بھی 1000 کے قریب افراد تھے، اور اس طرح کے 10 لشکر گزرے میرے سامنے سے، 1000 افراد گھوڑوں پر سوار، سارے جوان، 10 لشکر میرے سامنے سے گزرے، اور اس 10ویں لشکر میں امیر المومنین کی سواری تھی، وہ خود تھے اس میں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کی سواری میرے قریب سے گزرنے لگی تو میں نے آواز دی کہ امیر المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور رقابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری بات سن لیجئے۔ ویسے تو شاید نہ رکتا وہ، لیکن یہ واسطہ جب دیا، کیونکہ یہ عباسی جو خلفاء ہیں نا، حضرت عباس کی اولاد ہے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہیں، تو وہ رک گیا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی میں امانت لیے ہوئے ہوں، آپ کے بیٹے نے کچھ امانت دی ہے، وہ لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ بادشاہ غمگین ہوا، اس کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے، تو اس نے کہا اپنے پاس جو خادم تھا ساتھ، اس سے کہا کہ یہ امانت لے لو، اس کو بھی ٹھہرا دو اپنے پاس، امانت بھی رکھ دو، میں جب واپس آؤں گا تو پھر میرے پاس اس کو پیش کر دینا۔ چنانچہ جب فارغ ہو کر بادشاہ محل میں واپس پہنچا، علیحدگی اس نے اختیار کی، اور علیحدگی میں اس نے بلایا کہ اس کو بلاؤ ابو عامر بصری کو۔ ابو عامر کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا بادشاہ انتہائی غمگین تھا، انتہائی پریشان تھا، اور اس نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے کی باتیں کرو، اب بتاؤ مجھے کیا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے، میں باتیں بتانے لگا تو پھر مجھے وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ ابو عامر یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کے ساتھ آپ کا تعارف کیسے ہوا اور وہ کیا کرتا تھا وہاں پر؟ ابو عامر کہتی ہیں کہ میں نے بتایا کہ وہ مزدوری کرتا تھا، اور میرا تعارف بھی ایسے ہوا کہ مجھے مزدور کی ضرورت تھی تو وہ منڈی میں ملا، مجھے مزدوروں کی قطار میں تھا تو میں اس کو لے آیا، میں نے اپنی دیوار بنوائی، اس سے مٹی گارے کا کام وہ کرتا تھا۔ بادشاہ نے ابو عامر کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی تھی کہ امیر المومنین کے بیٹے سے اپنی دیوار بنوا رہا تھا؟ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا، کوئی تعارف نہیں تھا، میں تو اس وقت انہیں جان سکا، پہچان سکا جب وہ دنیا سے سفر آخرت اختیار کرنے والے تھے اور مجھے وصیت کر رہے تھے، تب پتہ چلا کہ وہ آپ کے فرزند ہیں، ورنہ پہلے مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ تو بادشاہ کافی دیر تک اپنے بیٹے کی باتیں سنتا رہا، اور اس کے بعد ابو عامر کو رخصت کیا، اور بادشاہ نے خود تیاری کی، بصرہ پہنچا، اپنے بیٹے کی قبر پہ آیا، اور تاریخی میں روایت آتی ہے کہ جب ہارون الرشید اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچا تو پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آیا تو وہاں پر کافی دیر تک وہ روتا رہا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس حکومت ہے، تاج ہے، تخت ہے، سب کچھ ہے، اور بیٹا صرف 2 چادروں میں دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن ہارون الرشید کو جانے کے بعد شاید کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن ابو عامر کہتے ہیں
کہ اس جوان شہزادے کو میں نے خواب میں دیکھا، ایک نور کا بنا ہوا کبہ ہے اور اس کبے سے باہر نکلتا ہے نوجوان مسکراتا ہوا وہ شہزادہ۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہاں بھائی کیسے ہیں؟ اس نے کہا بہت اچھا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا بس کیا پیش آنا تھا، جب یہاں پہنچا میرے رب نے فرمایا کہ شہزادے میں تم سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو اب حال یہ ہے میں اپنے رب سے راضی ہوں، رب مجھ سے راضی ہے۔ تو اللہ والوں کا جو حال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین کا انداز زندگی اور طرز زندگی اور ان کے معاملات اور واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی نظر آخرت پہ ہوتی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کی بس یہی کوشش اور ساری زندگی کی تگ و دو یہی ہوتی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائیں۔ وہ ایسے اعمال کرتے، ایسے کام کرتے جن میں اللہ کی رضا ہو، اور ہمارا ہر کام، ہمارا ہر فعل ان کے کاموں سے مختلف بلکہ برعکس ہے۔ ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری دنیا سنور جائے، ہماری دنیا بن جائے، ہمارا سب کچھ بس اسی دنیا کے لیے ہے۔ دنیا کو اتنا ہم نے دلوں کے اندر بٹھا لیا کہ آج ہماری ہر وقت بس یہی کوشش ہے، ہر ایک کی یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ میں عیش حاصل کر سکوں، راحت حاصل کر سکوں۔ لیکن ان لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی دنیا نے گزر جانا ہے، جس حال میں بھی ہو یہ گزر جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری آخرت سنور جائے۔ تو پھر وہ لوگ جب اس حال میں جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی رضا کے پروانے عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ منانے میں کوئی ٹائم لگتا ہے، کوئی نہیں، اللہ کو منانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، چند آنسو گرانے پڑتے ہیں، پروردگار عالم راضی ہو جاتے ہیں، بہت جلد راضی ہوتے ہیں۔ یا آنسو بہا کر راضی کریں یا کسی سے دعائیں لے کر اپنے رب کو راضی کریں۔ جیسے شروع میں نے عرض کیا نا ابتدا میں کہ نیک لوگوں کی اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے، کام بن جاتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی بعض اوقات دعائیں بھی لگتی ہیں تو کام بن جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا نام ہے، اہل علم حضرات ان کو جانتے ہیں، کتنے مقام والے بزرگ تھے وہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھیے ایک مسجد تھی، ویران پڑی ہوئی تھی، تو یہ وہاں پہ پہنچے اور کنواں تھا وہاں پر قریب، پانی کھینچنے لگے تاکہ وضو بنائیں۔ وضو کے لیے پانی کھینچ رہے تھے تو ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا مولوی جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ نہیں جانتا تھا آپ کو۔ آپ نے فرمایا وضو بنانا ہے میں نے تاکہ نماز پڑھیں، یہاں پر اذان دوں گا کوئی آ جائے گا۔ اس نے کہا یہاں نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا، نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا یہاں مسجد میں، ایسی پڑی ہے مسجد، بڑے لوگوں نے، پچھلے لوگوں نے بنا دی تھی، اب یہاں نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی کوئی طریقہ تو ہوگا؟ اس نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے۔ وہ اسی محلے کا بندہ تھا، اس نے کہا یہ سامنے جو گھر ہے نا یہ خان صاحب کا ہے، وڈیرے ہیں یہاں کے، اگر یہ نماز پہ آ جائیں نا تو پھر اور لوگ بھی آئیں گے، ان کی وجہ سے اور لوگ بھی آنے لگیں گے، لیکن خان صاحب جب خود نہیں آتے تو باقی لوگ کہاں سے آئیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں خان صاحب سے مل لیتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے ملو گے؟ وہ تو ہر وقت شراب کے نشے میں ہوتے ہیں اور ہر وقت ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے کوئی عورت آئی بیٹھی ہوتی ہے، یہ دو برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے مسافر ہوں مل لیتا ہوں، ملنے میں کیا حرج ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے خان صاحب کے پاس۔ وہاں جب گئے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بدکار عورت، تو یہ گئے وہاں پر سلام کیا، اس سے بات کی، اس سے کہا خان صاحب مسجد آپ کے گھر کے قریب ہے، غیر آباد پڑی ہے، میں تو باہر سے آیا ہوں نماز پڑھنے، میرا خیال تھا یہاں پر جماعت ہوگی اذان دیں گے، لیکن پتہ چلا یہاں پر کوئی نہیں آتا، اور اگر آپ مسجد تشریف لے آئیں اور نماز پڑھنے لگیں تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ نماز پڑھنے لگیں گے، اور پھر جب لوگ نماز پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس نے کہا مولوی جی بات یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، نماز کے لیے
وضو کرنا پڑتا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، کون وضو کرے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا، شراب اور عورت میں چھوڑ نہیں سکتا، تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ خان صاحب وہ نہیں چھوڑ سکتے نا آپ، خیر ہے، اس کی پرواہ نہ کریں، اور وضو آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو خیر ہے، بغیر وضو کے پڑھ لیں، اور لوگ آ جائیں گے وہ تو وضو کر لیں گے، آپ ایسے ہی پڑھ لیں، آ جایا کریں، آپ کی وجہ سے مسجد آباد ہو جائے گی۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے بغیر وضو کے اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر جتنی آپ کہیں پڑھ دیں نمازیں آپ کو، پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، نماز پڑھ دوں گا پھر، اور یہ دو برائیاں ساتھ لگی ہیں ان کو بھی چھوڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اجازت مل گئی، حضرت مسجد آ گئے اور آ کر سجدے میں گر گئے، 2 رکعت کی نماز نیت باندھی، جب سجدے میں گئے تو رونا شروع کر دیا، خوب روئے، خوب آنسو بہائے، خوب اللہ سے مانگا۔ سجدوں میں مصنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر تو یہی سمجھا گیا ہے نا کہ سبحان ربی الاعلیٰ بس 3 بار پڑھنا ہے پھر سر اٹھانا ہے، صرف یہ نہیں، یہ تو کم سے کم درجہ ہے، بالکل آخری درجہ ہے، بہت ساری مصنون دعائیں ہیں۔ تو انہوں نے خوب دعائیں کی سجدے میں۔ بعد میں جب سلام پھیرا تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں جی آپ تو گئے تھے خان صاحب کے پاس اور عجیب بات ہے وہاں سے واپس آ کر آپ سجدے میں پڑے ہیں، رو رہے ہیں مسلسل، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، کیا ہوا؟ خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، خان صاحب آئیں گے ابھی نماز کے لیے۔ اس نے کہا اچھا تو آپ رو کیوں رہے تھے، سجدے میں کیوں پڑے تھے؟ فرمایا رو رہا تھا کہ میرے پروردگار، کھڑا تو میں نے کر دیا اسے اپنی جگہ سے، اب دل پھیرنا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب دلوں کو آپ نے پھیرنا ہے، اس کے لیے مانگ رہا تھا اللہ سے، خان صاحب کے لیے مانگ رہا تھا۔ تو یہ تو آ گئے مسجد میں، خان صاحب نے وعدہ کر لیا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، اٹھا کہ چلو بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے، پھر سوچا کہ یار پہلی بار مسجد جا رہا ہوں، وہ بھی ایسے حال میں چلا جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، چلو غسل کر لیتا ہوں۔ غسل کیا، کپڑے بدلے، مسجد آ گئے، نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا کی، پھر ٹہلنے کے لیے باغ کی طرف چلے گئے، عصر کی اذان ہوئی، عصر کی نماز پڑھی، وضو تو وہی تھا، مغرب کی نماز بھی پڑھ لی۔ جب مغرب پڑھ کر گھر آئے کھانا کھانے کے لیے، اور جب اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو آج پہلی بار دنیا کی ساری عورتوں سے حسین اس کو اپنی بیوی لگی، تو کہنے لگا میں کس غلطی میں پڑا رہا، میری بیوی اتنی خوبصورت، میری بیوی اتنی حسین، میری بیوی اتنی وفادار، اور میں کس چکروں میں پڑا رہا۔ تو کہنے لگا آج کے بعد کوئی عورت، کسی عورت کو میرے ڈیرے پر آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی نہیں آ سکتی یہاں پر۔ اور پھر بعد میں سوچا کہ میں جب نشہ کر لیتا تھا، شراب پی لیتا تھا، عقل ٹھکانے نہیں ہوتی تھی، اپنی بیوی کو مارا کرتا، سزا دیا کرتا، بچوں کو سزائیں دیا کرتا تھا اس شراب کی وجہ سے، تو آج کے بعد اسے بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ تو کیا تھا کہ اس اللہ والے کے آنسو اور سجدے میں سر رکھ کر مانگنا ان کے لیے اتنا کام آیا کہ ایک ہی دن میں زندگی بدل گئی۔ تو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا، مجالس میں آنا اور بیٹھنا، اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھی نظر لگ جاتی ہے، اچھی نظر پڑتی ہے، کام بن جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دل سے ان کے دل سے دعا نکل جاتی ہے اور اس سے بھی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور صلحاء کی صحبت نصیب فرمائے ہمیں، اور اللہ رب العزت آخرت کی طرف شوق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہاں تیار کر رکھی ہیں، اللہ رب العزت ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے اور اپنی رضا کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔